السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ضم اصابعه، رواہ الحاکم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 237 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع فرج بین اصابعہ۔ اذا مانے جب، رکع مانے رکوع کرنا، فرج مانے کشادہ کرنا۔ فرج یفرج التفریج کے معنی ہوتا ہے کشادہ کرنا۔ فرج بین اصابعہ، بین مانے درمیان، اصابع مانے انگلیاں، اصبع انگلی جمع اصابع، اصابع مانے انگلیاں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے، کان اذا رکع جب رکوع کرتے تھے، فرج بین اصابعہ اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی کرتے تھے، یعنی انگلیوں کو کھلی رکھتے تھے۔ رکوع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو کھلی رکھتے تھے، یعنی موڑ کر کے، سکوڑ کر کے یا ملا کر کے نہیں رکھتے تھے، بلکہ انگلیاں دور دور ہوتی تھی، الگ الگ ہوتی تھی، کھلی رہتی تھی۔ فرج بین اصابعہ، آپ اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی کرتے تھے، یعنی انگلیوں کو کھلی رکھتے تھے۔ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، وَإِذَا مانے جب، سجدہ مانے سجدہ کرنا، ضم ضم یضم مانے ہوتا ملانا، ملانا مطلب انگلیوں کو ملانا، ضم اصابعہ اپنی انگلیوں کو ملانا۔ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور جب آپ سجدہ کرتے اپنی انگلیوں کو ملا دیتے، یعنی سجدے میں انگلیاں کھلی رہتی، رکوع میں انگلیاں کھلی رہتی، لیکن سجدے میں جب جاتے تو کھلی نہیں رہتی، بلکہ انگلیاں آپس میں ملی رہتی تھی، یعنی انگلیوں کے درمیان گیپ نہیں رہتا تھا، کشادگی نہیں رہتی تھی، انگلیاں کھلی نہیں رہتی تھی، بلکہ انگلیاں آپس میں ضم رہتی تھی، ملی رہتی تھی۔ رواہ الحاکم، اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے، فرج بین اصابعہ اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی کرتے تھے، انگلیوں کو کھول دیتے تھے، انگلیاں کھلی رکھتے تھے۔ جب رکوع کریں گے تو ہاتھ کہاں پہ ہوگا؟ ہاتھ کو مضبوطی سے گھٹنے کو پکڑ لیں گے، گھٹنے کو پکڑ لیں گے مضبوطی سے، اور انگلیاں کیا ہوگی؟ کھلی ہوں گی۔ مضبوطی سے پکڑنا ہے گھٹنے کو، دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو، بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑیں گے اور مضبوطی سے پکڑیں گے، اور انگلیاں کیا ہوں گی؟ کھلی ہوں گی۔ فرج بین اصابعہ اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی کرتے تھے، انگلیاں کھلی رکھتے تھے۔
وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور جب سجدہ کرتے تھے ضَمَّ أَصَابِعَهُ، اپنی انگلیوں کو ملا لیتے تھے. سجدہ کریں گے تو ہاتھ زمین پر ہوگا اور انگلیاں جو ہوگی سیدھے قبلے کی طرف ہوں گی اور آپس میں انگلیاں ملی ہوں گی، یعنی انگلیاں کھلی نہیں ہوں گی، انگلیوں کے درمیان گیپ نہیں ہوگا، بلکہ چاروں انگلیاں آپس میں کیا ہوں گی؟ ملی ہوئی ہوں گی. وَمَّ أَصَابِعَهُ کا مطلب یہی ہوا کہ آپ اپنی انگلیوں کے درمیان آپ اپنی انگلیوں کو ملا لیتے تھے. وَمَّ أَصَابِعَهُ، اپنی انگلیوں کو ملا لیتے تھے. سجدے میں ہاتھ اور انگلی رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلے کی حدیث یہ گزر چکی ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے، یعنی سجدے کی کیفیت اس طور پر ہوگی کہ زمین پر 7 ہڈیاں لگیں گی، دونوں پیر، دونوں گھٹنا، دونوں ہاتھ اور یہ ناک اور پیشانی، یہ 7 اعضاء زمین سے بالکل ٹچ ہوں گے. ہاتھ کیسے رکھیں گے؟ ہاتھ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہاتھ زمین پر ہوگا، ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ کی انگلیاں کہاں ہوں گی؟ سیدھے قبلے کی طرف ہوں گی، اور ہاتھ کان اور کندھے کے درمیان ہوگا. ہاتھ کہاں رکھا جائے گا؟ انگلیاں کہاں رکھی جائیں گی؟ کان اور کندھے کے بیچ میں. کان سے اوپر نہیں جانا ہے، یعنی سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیں انگلی رکھیں، ایسا نہیں. کان اور کندھے کے آس پاس میں یہ ہاتھ کی انگلیاں زمین پر ٹچ ہوں گی. کان سے آگے نہیں جانا چاہیے، کان سے آگے نہیں جانا چاہیے، اور انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں گی. وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور جب آپ سجدہ کرتے تو انگلیاں ملی رہتی تھی. یہ سنت ایسی ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں جانتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں. مسجدوں میں دیکھو لوگوں کو تو ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں. رکوع میں انگلیاں کیا ہے؟ ملی ہوئی ہیں. سجدے میں کیا ہے؟ انگلیاں کھلی ہوئی ہیں. الٹا بہت لوگوں کو مسجد میں دیکھا گیا نماز پڑھتے ہوئے، جب دیکھا جاتا ہے سنت پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں پڑھتے ہیں، دیکھا جاتا ہے تو وہ بہت سارے لوگ رکوع کے اندر اپنی انگلیوں کو ملا لیتے ہیں اور سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ کھول کے رکھتے ہیں، کشادگی کرتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اس طور پر کرتے تھے کہ ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ بالکل ملی ہوتی تھی، گیپ نہیں رہتا تھا، فاصلہ نہیں رہتا تھا، انگلیاں آپس میں ملی رہتی تھی. اور رکوع کرتے تھے تو رکوع کے درمیان انگلیاں کھلی رہتی تھی، کشادگی رہتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھتے تھے ویسے بھی ہمیں نماز پڑھنا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے تم بھی نماز پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں نماز پڑھتے، رکوع میں آپ کی انگلیاں کھلی رہتی تھی، اور جب آپ سجدہ کرتے تو انگلیاں کھلی نہیں رہتی تھی بلکہ ملی رہتی تھی. تو ضرورت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں رکوع سجود ادا کیا جائے، نماز اسی طور پر ادا کیا جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے. یہی طریقہ، یہی حکم انگلیوں کے رکھنے اور ہاتھ کے رکھنے کا جو طریقہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یہی طریقہ جیسے مردوں کو ہے یہی طریقہ عورتوں کو بھی ہے. کوئی فرق نہیں ہے کہ عورتیں سمٹ کر کے سجدہ کریں گی، ہاتھ کو بازو اور پہلو سے لگا لیں گی، نہیں. ہاتھ کی انگلیاں کندھے اور کان کے درمیان ہوں گی، انگلیاں ملی ہوں گی، کوہنی زمین سے، بازو سے، پہلو سے الگ ہوں گی. یہ طریقہ سجدے کا بتایا گیا ہے اور یہی طریقہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے. ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ مستدرک حاکم کی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کو صحیح الجامع الصغیر کے اندر صحیح قرار دیا ہے. تو حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. معلوم کیا ہوا
رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوں گی اور سجدے میں ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوں گی، ہاتھ کی انگلیاں سجدے میں ملی ہوں گی۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ بشر تھے۔ کیسے معلوم ہوا؟ آپ کی انگلیاں تھیں، آپ انگلیوں کو پکڑتے تھے رکوع کے اندر اور سجدے میں اس کو ملا لیتے تھے، تو انگلی اور ہاتھ یہ انسان ہونے کی دلیل ہے۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوں گی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، سجدے میں ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوں گی۔ سجدے کے اندر ہاتھ کیسے رکھیں گے؟ ہاتھ کی انگلیاں کیسی ہوں گی؟ ملی ہوئی ہوں گی، کھلی نہیں ہوں گی، ملی ہوں گی۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام، اللہ اکبر، صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو محفوظ رکھا ہے۔ نماز کیسے پڑھتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، انگلی کیسے رہتی تھی، انگلی کیسے رہتے تھے، اتنی چھوٹی چیزوں کو بھی محفوظ کیا ہے۔ آپ کی انگلیاں کیسے رہتی تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا ہے، بیان کیا ہے۔ آپ انگلی کیسے رکھتے تھے، سب بتا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، حدیث میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب سنت کے ہوتے ہوئے، نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے، نبی کے عمل کے ہوتے ہوئے اب تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اماموں کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے جو کہا آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلیں، تقلید کریں، یہ اس کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، صحابہ نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں انگلی کیسے رکھتے تھے، سجدے میں کیسے رکھتے تھے، اتنی چیزوں کو بھی، چھوٹی چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے نبی کی تعلیم کو، نبی کی سنت کو سب محفوظ کیا، کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ لہذا پیغام یہ ہے کہ جیسے نبی نے کیا ہے ویسے ہم بھی کریں، جیسے نبی نے نماز پڑھی ویسے ہم بھی کریں، ہم بھی پڑھیں، جیسے نبی نے انگلیاں رکھی ہیں نماز میں ویسے ہی ہم انگلی رکھیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے تم بھی پڑھو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، فرمان ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔